بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کی تراویح میں ہم نے ٹوٹل 1.25 پارے کی تلاوت کی ہے، جو 7ویں پارے کے پاؤ یعنی ربوع سے شروع ہو کر 8ویں پارے کے نصف یعنی آدھے تک کے جا کر مکمل ہوتی ہے۔ کل کی تراویح کا آغاز ہوا سورۃ الانعام سے۔ انعام عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے مویشیوں کو، چوپایوں کو، میرے اور آپ کی زبان میں بولو تو جانوروں کو۔ چونکہ اس سورت کے آخر میں مویشیوں کا، جانوروں کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس رکوع سے جانوروں کے تذکرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ الانعام، یعنی وہ سورت جس کے اندر چوپایوں مویشیوں کا تذکرہ ہے۔ مشرکین عرب نے کیا کیا کہ وہ کہتے تھے خالصۃ لذکورنا و محرم علی ازواجنا، یہ گائے میرے لیے تو حلال ہے لیکن میری بیوی کے لیے حرام ہے، اس کے دودھ سے، اس کے گوشت سے میں تو فائدہ اٹھا سکتا ہوں، وہ محرم علی ازواجنا، لیکن ہمارے گھریلو خواتین، ہماری لیڈیز اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اس کو یوز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ان کے لیے حرام ہے۔ کس نے حرام قرار دیا بھائی؟ تو کہنے لگے نہیں، بس ہماری پرمپرا ایسی چلے آ رہی ہے، ہماری سوچ ایسی ہے، تو اپنی سوچ کو ہم اپنی پوری کمیونٹی پر اور پوری انسانیت پر لاگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم میری حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے رہے ہو؟ اس طرح نہیں چلے گا۔ تو وہ جن چوپایوں کو حرام قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کہ میں نے ان کو حرام قرار دیا اور میرے حرام ٹھہراتے وقت تم وہاں پر موجود تھے، ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں۔ تو جو چیز کو میں نے سب کے لیے حلال قرار دیا وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جن چوپایوں کو میں نے حرام قرار دیا تو وہ صرف تمہاری لیڈیز کے لیے اور خواتین کے لیے حرام نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے حرام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس سورت کی فضیلت جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، نزلت علیہ سورۃ الانعام جملۃ واحدہ۔ بلکہ آپ کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے وقفے میں تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک سورت نازل ہوتی، کبھی 2 آیتیں نازل ہوتی، کبھی 1 آیت نازل ہوتی، تو کبھی آدھی آیت نازل ہوتی، تو کبھی پوری کی پوری ایک سورت نازل ہو جایا کرتی تھی۔ تو موقع محل کی مناسبت سے جب جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہینے 2 مہینے میں نہیں، 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا۔ لیکن سورۃ الانعام کی اسپیشلٹی اور وشیشتا یہ ہے کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے جملتاً واحدہ، یک بار ہی نازل فرمایا۔ پوری کی پوری سورت، 1.25 پارے کی سورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی۔ لوح محفوظ سے آپ بولو یا آسمان دنیا سے ہمارے حضور کے قلب مبارک پر پوری کی پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی۔ اور صرف ویسے ہی نازل نہیں ہوئی کہ حضرت جبرائیل اس سورت کو لے کر نازل ہوئے، نہیں، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ میں اور اتنے عظیم پروٹوکول کے ساتھ میں نازل کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوهَا 70,000 مَلَكٍ کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ میں 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر اس روئے زمین پر نازل ہوئے۔ کتنی بڑی خاصیت ہے اس سورت کی۔ اور ویسے نہیں، لہم زجل بالتسبیح والتحمید، حضور فرماتے ہیں کہ باقاعدہ فرشتوں کی زور زور سے تسبیح کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، والتحمید، اور الحمدللہ کا ورد کرتے ہوئے وہ آسمان دنیا سے اس سورت کو لے کر روئے زمین پر نازل ہوئے۔ اس سورت کی دوسری خاصیت وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لما نزلت سورۃ الانعام، تو وہ سورت جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو حضور نے اس سورت کے نازل ہونے پر سبح رسول اللہ، زور سے لاؤڈلی حضور نے کہا سبحان اللہ، اور کہنے لگے لقد شیع هذه السورة من الملائکة ما سد الافق۔ جب یہ سورت آسمان سے نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل اس سورت کو اکیلے لے کر نازل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت جبرائیل کے ساتھ میں فرشتوں کی اتنی بھاری ماترا آسمان سے اتری اور اتنی زبردست تعداد آسمان سے نازل ہوئی، ما سد الافق، کہ فرشتوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرشتوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے پورا آسمان کیا ہو گیا تھا؟ بھر گیا تھا، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کتنی کثیر تعداد کے اندر فرشتے سورت کو لے کر نازل ہوئے ہو گئے۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفوں کا مستحق وہی پاک پروردگار ہے کہ جس نے آسمانوں کو وجود بخشا اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیریوں کو وجود بخشا اور جس نے نور اور روشنی کو بھی پیدا فرمایا۔ یہ سورت اصل میں جو ہے نا مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، مجوس کا مطلب ہوتا ہے، مجوس مینس آتش پرست، آگ کے پجاری، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ غیر مسلم اور کفار وہ مندروں میں جاتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں؟ فریاد کی دہائی دیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھا، چنڈی کا ماتا کے آگے ماتھا ٹیک دینا، کالی ماتا کے آگے،
رام جی کے آگے، ہنومان جی کے آگے. تو جتنے کنکر اتنے شنکر. ان کے دیوی دیوتاؤں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے. جتنے کنکر اتنے شنکر، بلکہ کنکروں سے بھی زیادہ ان کے شنکر بن چکے اب تو. لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو ان سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا کیا مانتے ہیں؟ پجاری مانتے ہیں، پوجا پاٹ کرنے والا، عبادت گزار مانتے ہیں. اور وہ آپ کو صبح سویرے دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سمندر کنارے سے گزرتے ہیں، وہ نکالیں گے 2 روپے کا کلدار، 1 کا سکہ، 10 کی نوٹ، اور اپنے جیب سے پیسے نکال کر تو سمندر کی نظر کر دیتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ ہم نے تو دیکھا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سمندر کو اپنا دیوتا مانتے ہیں. سمندر تیری عظمت شان، تیری بڑی کرپا کہ تیری بدولت ہم کو پانی پینے کو مل رہا ہے، تو تو ہمارا دیوتا ہے، تو یہ لے. تو اس کی نظر کرتے ہیں. تو طرح طرح کے ان کے، تو یہ جو ہے نا مجوسی لوگ، آگ کے پجاری، ان کا اس وقت بھی عقیدہ تھا اور آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ پیدا کرنے والی ہستیاں 2 ہیں. 2 ہستیوں نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور خاص طور پر وہ جو کریٹ کرنے کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ جن 2 ہستیوں نے وجود بخشا ہے اس پوری کائنات کو، اس میں سے ایک کا نام ہے یزدان، یا زا دال الف اور نون، یزدان. یہ ہے خالق، اچھائی کا پیدا کرنے والا، یہ ہے بھلائی کا پیدا کرنے والا. تو یزدان کو وہ اچھائی کا پیدا کرنے والا اور بھلائی کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں. اور دوسرا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ہے اہرمن، الف چھوٹی ہا را میم نون، اہرمن. اہرمن کو وہ کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق یہ برائی کا پیدا کرنے والا ہے، برائی کا کریٹر ہے. اور جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اچھائی کا پیدا کرنے والا بھی اور برائی کا پیدا کرنے والا بھی وہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے. صحت کا عطا کرنے والا بھی اور برائی کو وجود بخشنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی وجود بخشا ہے اور کائنات کی بدترین مخلوق یعنی جو سرکش شیاطین ہے اور نافرمان جنات ہیں ان کا خالق و مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ان کے باطل عقیدے کو ریبٹل کرتے ہوئے، ان کے باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کائنات کا خالق بھی، تمہارا خالق بھی، اچھائی اور برائی کا کریٹر اور ودھاتا بھی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ اس کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا، روشنیوں کا اور اندھیریوں کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس مالک پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں کو وجود بخشا، اس دھرتی کو وجود بخشا. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے ظلمتوں اور اندھیریوں کو بھی پیدا کیا اور روشنی کو بھی وجود بخشا. لیکن پھر بھی تمہاری عقل پر ماتم ہے کہ اس خالق و مالک اور پاک پروردگار کو چھوڑ کر تم کیا کرتے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ دوسروں کو، اس کے پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے ساتھ میں ان کو معبود قرار دیتے ہو. اس کے بعد میں اگلے رکوعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی، کفار کی، اور جن کا انجام جہنم بننے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر دوسروں کو بھی اس کا شریک عبادت اور بندگی قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حیولے کو کھڑا کرے گا، ان کا جسم، ان کی باڈی کھڑا کی جائے گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ روح دوبارہ پیدا فرمائے گا. تو جب یہ جہنم کنارے کھڑے ہوگے یا حساب کتاب کے لیے قطار میں لگے ہوگے، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم پوری کائنات کو وجود بخشیں گے، پوری انسانیت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب تو سب کا لے گا، میرا بھی، ولی اللہ کا بھی، تابعین، طب تابعین کا بھی، صحابہ کرام بھی حساب و کتاب سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ کائنات کی مقدس ترین ہستیاں انبیاء علیہم السلام، تو ان سے بھی ان کے فریضہ منصبی کی ادائیگی کے بارے میں سوال ہوگا. ابھی آپ نے پرسوں کی تراویح کے اندر سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے دریافت فرمائیں گے اتمام حجت کے طور پر کہ تم نے ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ تو وہ تمہاری اور تمہاری ماں مریم کی عبادت اور پرستش پر جمع ہو جائے گے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حضرت عیسیٰ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، پروردگار میری کیا مجال اور میری امی جان کی کیا مجال کہ ہم ان عیسائیوں کو کہو کہ تم ہماری عبادت کرے. میں نے تو پاک پروردگار آپ کی عبادت کی اور پورے عیسائیوں کو آپ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے نا. تو انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال ہوگا، لیکن سب سے کڑا سوال ہوگا مشرکین سے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو مانا. آپ ایسا مت سمجھیے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ نہیں، ناستک نہیں ہے، وہ دہریے نہیں ہے، وہ ایتھیس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں. اس لیے آپ غیروں سے پوچھو تو غیروں کی باتوں سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انکاری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والے کی مرضی. آپ نے سنا ہے نا
اپنے غیر مسلم دوستوں سے. آپ ابھی سنیچرے میں جاؤ اور سبزی منڈی والے سے پوچھو, وہ کہتا ہے بھائی اوپر والے کی مرضی, آج اس نے بس اتنا دیا, یہ اس کی کرم نوازی ہے, یہ اس کی کرپا ہے. بھگوان کے الفاظ وہ بولتے ہیں, وہ ایشور کے الفاظ بولتے ہیں, وہ اوپر والے کے الفاظ بولتے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کر رہے ہیں, وہ کسی ہستی کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اوپر والی ہستی کون ہے, وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. لیکن اس ہستی کو ہم اکلوتا مانتے ہیں. ہم اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ احد, کہ وہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اللہ الصمد, وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ اس کا والد ہے نہ والدہ ہے کہ جس کی صلب سے وہ وجود میں آیا ہو, اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹی ہے, پوتی ہے, پوترا ہے, نواسی ہے. وہ سارے ریلیٹیو سے کیا ہے. اور آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کی ٹکر کا پوری کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کی یکتائیت کا اقرار کرتے ہیں, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو بھی قائل ہے یا نہیں ہے. تو ان ناہنجاروں سے سوال ہوگا, مشرکین سے, کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو تو مانا, لیکن اس کے علاوہ اوروں کو بھی کیا کیا, اس کی ذات و صفات کے اندر شریک ٹھہرایا. تو یہ ٹھہرتے ہیں مشرک. ان سے سوال ہوگا برسر عام بھرے مجمع کے اندر, پوری انسانیت آدم سے لے کر خاتم تک موجود ہے. ان سے سوال ہو رہا ہے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہ میرے وہ شریک کہاں ہے کہ جن کو تم نے میرا شریک قرار دیا تھا اور ان کی عبادت اور بندگی پر تم جمع بیٹھے تھے. عبادت اور بندگی کا مستحق کون تھا؟ میں اکیلا, میں یکتا, میں تنہا. لیکن جن کو تم نے میری ذات و صفات کے اندر شریک ٹھہرا دیا تھا, آج وہ کہاں غائب ہو گئے؟ آج تمہارے لیے تمہارے شرک کی وجہ پر جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو بیٹا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ چنڈیکا ماتا کہاں گئی, کالی ماتا کہاں گئی, ہنومان جی کہاں گئے, رام جی کہاں گئے, اور فلا فلا جی کہاں گئے؟ یہ سب غائب ہو گئے. آج ذرا ان کو دہائی دو, ان سے فریاد کا معاملہ کرو کہ ذرا رام جی آئے اور تم کو جہنم کی دہکتی انگار سے بچائے. وہ چاروں طرف دیکھیں گے, ہر طرف بھوک کا عالم ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے, فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں, اور سارے دیوی دیوتا کیا ہو گئے جی, رفو چکر ہو گئے. تو ان کے تو کیا ہے, پسینے چھوٹ جائیں گے, بلکہ ان کی آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی ہو جائے گی. لیکن کوئی وہاں پر ان کا سادھو سنت اور ان کی چنڈی کا ماتا اور کالی ماتا اور دیوی دیوتا ان کی فریاد رسی کے لیے وہاں پر نہیں پہنچ سکیں گے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال فرمائے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے علاوہ ہر ایک کو معافی دے رہا ہے, جس کو چاہ رہا ہے معاف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فیصلہ فرما دیا نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل نہیں بخشنے کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جس گناہ کی اس کی مرضی ہوگی وہ بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, کسی مائی کے لال کی مجال نہیں کہ وہ کسی بدکار اور زناکار کو روکنے ٹوکنے اور معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو اتنی خواتین کے ساتھ میں منہ کالا کیا, اتنی عورتوں کے ساتھ میں اور اتنی بچیوں کے ساتھ میں عصمت دری کا, گینگ ریپ کا معاملہ کیا, تو یہ تیری کیسی غفاری کا معاملہ ہے کہ تو اس نے ریپسٹ کو معاف فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ سے تم نہیں پوچھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک زندگی بھر کے پاک پوتر ولی اللہ کو بس ایک مرتبہ ناشکری کا جملہ بولنے پر اس کی گرفت کر لے, تو پوری دنیا کے ولی اللہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ تو بہت بڑا ولیوں کا سردار تھا, تو ایک ناشکری کے جملہ بولنے پر تو نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا. تو کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کسی کے مائی کے لال کی مجال نہیں. پوری کائنات کے انبیاء علیہ السلام بھی ایک طرف ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مشرکین آج کھڑے ہوئے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے علاوہ جس کو چاہ رہا ہے معاف کر رہا ہے اور جس کو چاہ رہا ہے جہنم میں پھینک رہا ہے. تو یہ کانا پھوسی کریں گے اور کہیں گے یار ایک کام کرو, تعالوا فلنجحد, ایک کام کرو, ہم سب جمع ہوتے اور ہم انکار کر دیں گے, واللہ ربنا ما کننا مشرکین. وہاں پر بھی دیکھو ان کا کیڑا مرنے کا نام نہیں لے رہا. جس طرح شرک کا کیڑا ان کے یہاں پر موجود تھا, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کرتے نا, سانٹھ گاٹھ کر لیتے, کمپرومائز کر لیتے, اور تم میرے خلاف جھوٹ مت بولنا, میں تمہارے خلاف جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ جو ہمارے یہاں پر فارسی کی مسل اور کہاوت مشہور ہے, من ترا حاجب گویم تو مرا حاجب گو, میں بھی ٹال کر لیتا ہوں تو بھی ٹکلا کر لے. محلے والے پوچھیں گے بھائی ٹکلے کہاں سے آ گئے دونوں, تو کہنا کہ میں حج کر کے آیا ہوں اور میں تیرے بارے میں کہوں گا کہ حج کر کے. ارے حاجی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے ہمارے یہاں پر, کہ جو ذرا ٹکلا کر کے آئے بقرعید کے موسم میں, بقرعید کے بعد میں, تو لوگ کیا کہتے ہیں, حاجی صاحب ہے. حج کے ارکان میں سے ایک یہ ہے نا کہ سر کے بال اتارنا پڑتا ہے, حلق کرنا پڑتا ہے, قصر کرنا پڑتا ہے.
تو بس میں نے اپنے دوست سے کہا ٹکلا میں کر لیتا ہوں حاجی اپنے اس کے پاس نائی کے پاس میں جا کر، اور تو بھی خلیفہ کے پاس میں جا کر بال اتار لے، تو مجھے حاجی کہہ لے میں تجھے حاجی کہلا۔ یہ ہماری ساٹھ گاٹ، یہ ساٹھ گاٹ کرنے کی کوشش کریں گے میدان محشر کے اندر، کانا پوسی کریں گے اور کہیں گے آؤ یار ہم انکار کر دیتے، اور ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں اس کی بارگاہ کے اندر۔ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر اور ربنا کے الفاظ استعمال کر کے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہم ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم کہاں دنیا کے اندر شرک کیا کرتے تھے، ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں، حالانکہ پوری زندگی شرک پر گزری، پوری زندگی شرک پر گزری۔ تو وہ یہ کریں گے تو ان کا بوگس جواب یہی ہوگا کہ ہم شرک کہاں کرنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو ہمارے حضور کے سگے چچیرے بھائی ہیں، اہل بیت میں ہیں، ہم سب کے ہزاروں سینکڑوں جانے ان کے قدموں پر قربان، اور امت کے سارے مفسرین کے باپ بھی کہلاتے ہیں حضرت ابن عباس۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ موقع اور یہ وہ مومنٹ ہوگا برسر عام پوری انسانیت وہاں پر جمع ہے، آدم سے لے کر خاتم تک پوری کائنات وہاں پر کھڑی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جب ان کی دھوکے بازی دیکھے گا، ان کے فراڈ کا معاملہ دیکھے گا کہ یہ اس موقع پر بھی دھوکے بازی اور فراڈ سے اور جھوٹ سے باز نہیں آ رہے، فَيَخْتِمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے، ان کے منہ کو ٹانکے کے ذریعے سے سیل دیا جائے گا۔ اب منہ پر ان کے مہر لگا دی گئی کہ منہ سل دیے گئے، تو وہ کون سی زبان سے جھوٹ بول سکے گے؟ زبان تو ساتھ ہی نہیں دے رہی، ہونٹ پر تو بالکل سیل لگ گئی ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَتَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ گواہی دے گے۔ ان ہاتھوں کے ذریعے سے تم نے گارا کلا کر، چونا کر کے ایک دیوی کو کھڑا کیا تھا، ایک دیوتا کو کھڑا کیا تھا رام نومی اتسو کے موقع پر، اور اپنے پنڈال کے اندر شامیانوں کے اندر تم نے مورتیاں کھڑی کر کے تم نے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہماری بیس پر تو تم نے ایک دیوی دیوتا کو وجود بخشا تھا، کھڑے کیا تھا۔ تو یہ ہاتھ گواہی دے رہے جن پیروں سے چل کر وہ مورتی خریدنے کے لیے گئے تھے، مندر تک گئے تھے، یہ پیر گواہی دیں گے بیٹا جھوٹ مت بولو، ان پیروں کے سہارے ہمارے بلبوتے پر تو تم مندر تک گئے تھے، اور تم نے کالی ماتا کے آگے، چنڈیگا ماتا کے آگے اپنی ناک اور رگڑی تھی اور پیشانی کو کیا کیا تھا، ٹکایا تھا، اور آج تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ پاک پروردگار وہ ان ہاتھوں اور ان پیروں پر جھنجھلائیں گے۔ اب یہ آپ کو جانا پڑے گا 24ویں پارے کے اندر۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گا نا کہ وہ اپنی جلد کو، اپنی اسکن کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی باڈی کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ یار تو میرا ہاتھ ہے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، یہ 24ویں پارے میں۔ تو وہ ہاتھ گواہی دیں گے اور ہاتھ کہیں گے بیٹا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی ذات نے ہم کو قوت گویائی بخشی ہے جس ذات نے تم کو اور پوری کائنات کو قوت گویائی سے سرفراز کیا تھا۔ ارے جو اللہ تعالیٰ زبان کو اور ہونٹوں کو ہلنے پر، ایک آواز پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ چاہے تو یہ ہاتھ کو بلا نہیں سکتا، وہ پیروں سے بلا نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے نا۔ آج آپ کا موبائل 2 کوڑی کا موبائل بول رہا ہے، سن رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کر کے آپ کا بھائی سعودی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ریلیٹیو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بولتا ہے اور آپ کا موبائل کیا کرتا ہے، اس آواز کو ٹرانسفر کے سیکنڈوں کے اندر آپ تک کیا کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ 2 کوڑی کے موبائل کی جب اتنی اوقات ہے کہ ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر یہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو وجود بخشنے والا قادر مطلق ہے، قادر مطلق اس کو کہا جاتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کی کاریگری۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعضائے بدن سے، باڈی پارٹ سے بلوائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب یہ مشرکین دیکھ لیں گے کہ اب ہمارے اعضائے بدن خود ہمارے خلاف گواہی دے رہے، اب تو بیٹا بہانہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بوگس بہانے اور فالتو جواب دینے سے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو وہ اس موقع پر اقرار کر لیں گے کہ نہیں، ہم نے پوری زندگی شرک پر گزاری، کفر پر گزاری، اور ہم اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ بھی اوروں کو جو ہے نا تیرا شریک کار قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ اور جب وہ اقرار کر لیں گے تو پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی دہکتی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں مجرمین کی تمنا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ اب یہ جہنم میں پہنچ گئے ہیں، تو اس مومنٹ اور موقع پر بھی، ان آیتوں کے اندر بھی اور قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر، اور خاص طور پر آپ کو 22 پارے کے اندر سورہ فاطر کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ جب انسان پھانسے میں پھنستا ہے، باپ نے بیٹے کو سودا لانے کے لیے بھیجا، 5 روپے کی شکر لے کر آ، اس نے دکاندار سے کہا 4.5 کی شکر دو، 8 آنے کے پونگے دے دو، ڈنڈی مار دیا۔ اب امی جان بڑی چالاک، کچھ مائیں بڑی کیا ہوتی ہے، ہوشیار ہوتی ہے،
وہ شکر کے ایک ایک دانے کی کمی بیشی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی کہ نہیں گھڑی کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوا، یا تو دکاندار نے دھوکہ دہی کا معاملہ کیا یا میرے لال نے کالے بازی کا معاملہ کر دیا، لال ثابت نہیں ہوا۔ تو وہ تو دکاندار کے پاس ابا کو دے کر بھیجتی ہے، ابا دکاندار کے پاس میں جاتا ہے، دکاندار ہاتھ کھڑے کرتا ہے کہ صاحب برا مت مانیے، 4.5 کا اس نے کہا، 5 کا کلدار لایا تھا لیکن 8 آنے کے میں اس سے پونگے بھی مانگا۔ اب ابا نکالتے ہیں چپل اور وہاں سے جو ستے ہوئے لاتے ہیں تو گھر تک کے چیخ چلا بیٹا تو، اور اس کے بعد میں پھر امی بھی کہ میرے ساتھ میں یہ معاملہ، تو وہ کہتا امی ایک مرتبہ معاف کر دو، آئندہ سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ معافی کی فریاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جس طرح چور چوری کے بعد میں پکڑا جاتا ہے تو کچھ ہوتے ہیں وہ سینہ زوری کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پہلی مرتبہ چوری کا معاملہ ہوا، معاف کر دو، آئندہ سے کیا ہوگا، کبھی ہم تم کو اس محلے کے اندر عثمان نگر کے اندر گہنوں کی چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھے جائیں گے۔ کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کا نام کیا ہوتا ہے اخبارات کے اندر دے جاتا ہے، عثمان نگر کے اندر چوری نہیں ہو رہی تھی 4-6 مہینے پہلے، محلے کا ناک میں دم کر دیے تھے چوروں نے اور پھر پکڑے گئے اور بدنام بھی ہوئے، پھر اب محلے کے اندر قدم رکھنے کی ان کی مجال نہیں۔ تو وہ مشرکین بھی کیا کریں گے، اب جہنم کے اندر پھینک دیے گئے، اب معافی کی فریاد کر رہے کہ بس ایک چانس دے دیا جائے، ایک موقع دے دیا جائے۔ اس موقع پر وہ کہیں گے حسرت کے مارے سرد آ بھریں گے اور کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ بس ہم کو ایک چانس دے دیا جائے، ایک مرتبہ دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہم سچے دل کے ساتھ میں عزم کرتے ہیں، پوری طرح سے آج یہ معاملہ ٹھان کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے، کسی بھی احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم نہیں پائے جائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو جنتی لوگ ہیں جس ایمان کی بیس پر، جن نیک اعمال کی بیس پر یہ جنت میں داخل کیے گئے نا، ہم اس سے بڑا جنتی ثابت ہو کر دکھائیں گے، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ جواب دے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ایک تو یہ جواب ہوگا اور سورہ فاطر میں بھی جواب آپ کو ملے گا، وہاں پر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمائے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، کہ میں تم کو ان کا ویک پوائنٹ بتاؤں، یہ اتنے کمینے ہیں، یہ اتنے خبیث ہے، اتنے ناہنجار ہے کہ اگر ان کو میں نے موقع دے بھی دیا، ایک نہیں 10 موقع دیا کہ یہ مر گئے، اس کے بعد میں پھر اور جہنم میں مبتلا ہو گئے، اگر اس کے بعد میں 9 مرتبہ اور یعنی 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی ان کو چانس دیا گیا تو یہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، یہ سدھرنے کا نام نہیں لے دے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو وہ وہی کریں گے جو انہوں نے اس سے پہلے کیا ہے۔ 60 سال کی زندگانی سے نوازا، 70 سال، 100 سال، 120 سال، 150 سال انہوں نے کیا کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان کو 10 نہیں 100 مرتبہ بھی دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، ان کی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی اور یہ حکم کی خلاف ورزی کر کے اپنا جہنمی ہونا، اپنا ناہنجار ہونا ہی ثابت کرے گے۔ اور سورہ فاطر میں بھی ہے نا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم کے اندر چنگھاڑ رہے ہوں گے، بیلوں کی طرح ذبح شدہ گائے جس طرح چلاتی ہے، چنگھاڑتی ہے، اس طرح ان کی چنگھاڑ بلند ہوگی اور وہ اس موقع پر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار بس ایک چانس دے دے، ہم نے جو نیک عمل اس وقت نہیں کیے نا، اب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کہ ہم وہ ساری ناہنجاری نہیں دکھائیں گے اور پکے مومن ثابت ہو کر دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ایک بات تو بتاؤ، بھیجنے نہ بھیجنے کی بات وہ بعد میں کریں گے، میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی ایج، اتنی آیو سے نہیں نوازا تھا کہ اگر کوئی چنگا بھلا انسان، بھلا مانوس اس کے اندر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا تھا، لیکن تم بھلے مانوس ثابت نہیں ہوئے۔ صرف اتنا معاملہ نہیں کہ تم عقل سے پیدل ثابت ہوئے، عقل پر تمہاری پتھر پڑ گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، میرے پاک پیغمبر بھی تو تمہارے پاس آئے، انہوں نے کیا کیا کہ تمہاری عقل پر جتنے پتھر پڑے ہوئے ان کو ہٹانے کی کوشش کی۔ دن میں رات میں کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد میں حضرت عاد آج کی تراویح میں آئے گا اور اب کنٹینیو ان نبیوں کا تذکرہ چالو ہو رہا ہے۔ کتنی عمریں دی گئی، 500 سال، 700 سال، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کی لمبی طویل ترین عمر، اب ان کے مشرکین قوم کے جمع ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ کوئی کم عمر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو، نوح علیہ السلام کے نام سے 29 پارے میں پوری سورت موجود ہے کہ وہ کہیں گے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں رات میں صبح شام علی الدوام، دن رات ایک کر دیے،
راستے پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا کہ کسی طرح سے سدھر جائے اور نہ ہنجاری سے باز آ جائے. لیکن یہ انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم. یہ کیا کرتے تھے جس طرح سے کانوں کے اندر سنائی نہ دے آواز، ہم کیا کرتے ہیں روئی ٹھوس لیتے ہیں کہ آواز کانوں میں نہ پڑے. تو یہ بدبخت حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ ان کو دعوت توحید پیش کر رہے، ان سے چندہ نہیں بٹور رہے، ان سے بھیک نہیں مانگ رہے، ان سے خیرات طلب نہیں کر رہے، وہ پاک پروردگار کی طرف بلا رہے. اور یہ کیا کر رہے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس رہے تاکہ نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پہنچے. اور جب کانوں میں آوازیں نہیں پہنچیں گی تو ہم کیا اس کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ تو وجاءکم النذیر، ہمارے پاک پیغمبر بھی تو تمہارے پاس آئے تھے، لیکن تم نے کیا معاملہ کر کے دیا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہے، ایک بھی چانس نہیں ہے بے. چپ چاپ جہنم کے اندر گلتے سڑتے پڑے رہو اور ہمیشہ کے لیے تم جہنم کا دہکتا ایندھن بننے والے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی تو مشرکین قرآن کی آیتوں کو سننا مان کر دینا تو دور کی بات ہے، ان کے مرغے کی ایک ٹانگ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ بڑی 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 خطرناک اور سنگین ترین جرم ہے یہ کہ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے یہ اس کی اپنی غفلت کا معاملہ ہے، لیکن ایک مسلمان جو نماز تو نہیں پڑھتا، نماز کا مذاق اڑاتا ہے. جب اذان کی آواز سنتا ہے 5 مرتبہ اسی طرح کی آواز آتی ہے یار، پیدا ہوئے تب سے اس طرح کی آواز، کہاں اس آواز کو سن کر کوئی فائدہ ہو گیا؟ یہ کیا نمازی سر پر ٹوپی ڈال کر چلے جاتے ہیں، ٹھنڈی کا معاملہ ہو گرمی کا معاملہ ہو وضو کرتے ہیں اور کیا ہے بس جانوروں کی طرح جھک جاتے ہیں رکوع اور سجدے کے اندر. ان کی نمازوں نے ان کو کیا فائدہ دے دیا؟ یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ جملہ جو تو نے بولا بلکہ اس کا تصور کیا تیرے ذہن کے اندر آ گیا تو تیرے ایمان کے لالے پڑ گئے بیٹا. ایک مسلمان جو 70 سال کا، بھلا ہی اس نے 70 سال نماز نہیں پڑھا ہو، وہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ایک مسلمان جو زندگی بھر روزہ نہیں رکھتا، حمالی کرتا کہ نہیں یار مجھ سے ڈھویا نہیں جاتا، حالانکہ کوئی بات کا تک نہیں بنتا، ایک نماز پر کڑی گرفت ہونے والی، ایک روزہ جو چھوٹ گیا اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے کوئی بہانہ نہیں سننے والا. لیکن ٹھیک ہے پھر بھی ایک حد تک ماننے میں آتی ہے یہ بات کہ اس نے روزہ نہیں رکھا. لیکن ایک ہے اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضرت شیخ نے لکھا نا فضائل اعمال کے اندر کہ کچھ ایسے ناہنجار ہے کہ وہ زبان سے اس طرح کے بیتو کے الفاظ بول بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو بھوکا پیاسا مار کر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کے اندر فائدہ ہو جا رہا ہے؟ اس کے خزانوں میں کمی یا بیشی ہو جا رہی ہے؟ تمہارا اللہ تعالیٰ تو اس کے کوئی خزانے میں کمی بیشی تھوڑی ہو رہی ہے، اس نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس کی بندگی کا ایک انچ اور ایک باب اور چیپٹر یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو روزوں کا مکلف بنایا ہے، رکھنا ہے رکھو، لیکن یہ کلمات نامناسب اپنی زبان پر مت لاؤ. یہ آج نامناسب ہے لیکن کل یہ جہنم کے دہکتے انگاروں کا ایندھن بننے پر تم کو مجبور کرنے والے ہیں یہ جملے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مقدس آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جو حضور کی پاکیزہ بارگاہ میں صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کا مذاق اڑانے کا، حضور کی پاکیزہ احادیث کا مذاق اڑانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب بناتے ہوئے حضور کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے پوری مسلم برادری کو اس آیت کا مخاطب بنایا اور فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب تم ایسے بدبخت لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیتوں کے بارے میں ٹھٹے کا شکار ہے، ہماری آیتوں کا، اللہ کی مقدس نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان کی محفل میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ایسے نہ ہنجاروں کے محفل کے قریب بھی مت پھٹکو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے پیارے رسول کا، اس کی آیتوں کا، قرآن مقدس کا، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو تم ان کی مجلس میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ان کی مجلس کے قریب بھی مت پھٹکو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ وہ ان آیتوں کا مذاق اڑانا چھوڑ کر جب دنیاوی دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائے جب تک کہ تم ان کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ صرف اس زمانے کے لیے خاص نہیں تھی، آج بھی آپ دیکھو کہ کچھ مسلمان ہماری برادری کے اندر بھی، کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے محلے سے اٹیچ لڑکا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جاوید احمد غامدی جو انتہائی گمراہ کن نظریات کا مالک ہے، وہ کیا کہتا ہے جاوید احمد غامدی کے بارے میں کہ کتنی لاجک کی بات کرتا ہے. اور وہ جاوید احمد غامدی اپنے گمراہ کن نظریات کی بیس پر کیا ہے، اہل سنت والجماعت سے بھی خارج ہے، بلکہ کچھ عقائد اور نظریات تو اس کے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کئی حدیثوں کا اس نے انکار کر دیا. یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 27 ہے. حضور کی ٹوٹل سنت اس کی نظر میں کتنی علی بھائی؟ 27. صرف 27 سنتیں. حضور کی سینکڑوں سنتوں کا اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کی ٹوٹل سنتوں کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 27 ہے. اب جب آپ اس طرح کی لوگوں کی باتیں سنیں گے، ٹھیک ہے یہ تو ایک اسٹیپ کم ہے. یہ جو آپ کا جاوید اختر ہے جس سے 2-2.5 مہینے پہلے حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کا مناظرہ ہوا ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان پر،
کہ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو وجود باری تعالیٰ کے عنوان پر اس سے مناظرہ ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب نے اس کو دھول چٹا دی. پوری کائنات کے اندر اور پوری دنیا عالم کے اندر اس مناظرے کی کیا ہوئی جی، شہرت ہوئی. اور حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور کتنے پروٹوکول سے کہ آج بھی جو ہے شاید وہ باہر بیرونی ممالک کے سفر پر ہے. اور عرب کے لوگ جو کسی کو چارہ نہیں ڈالتے، اجمیوں کو تو وہ بالکل چارہ نہیں ڈالتے، لیکن وہ حضرت مفتی صاحب کو بڑی عزتوں کے ساتھ میں اپنے ویزے پر اپنے خرچے پر بلا رہے ہیں، اور ان کو عزتوں سے نواز کر عرب اپنے لوگوں کے درمیان ان سے بیانات کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے مقابلے میں اس کو بالکل چت فرما دیا. ایتھیس، ناستک، ملحد اور دہریہ ہے وہ. اسی طرح یہ جو آپ کا فلم اسٹار ہے نصیر الدین شاہ، آپ اس کی کلپ دیکھنا مت. وہ نظر سے گزری تو وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہوئے، وہ اللہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے. وہ نصیر الدین شاہ کی زندگی کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے کہ نصیر الدین شاہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا اچھا کر رہا ہے، کیا برا کر رہا ہے. تو وہ اللہ وہ مجھے مارے گا اور اس کے بعد میں پھر میرا حساب بھی لے گا. تو یعنی وہ اللہ کو کوئی کام ہی نہیں ہے. اور معاذ اللہ اتنے برے الفاظ کہ ہم اپنی زبانوں پر لا بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو بالکل فارغ اور نکمہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی زندگی کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے ہیں. یہ آج موجود ہے. یہ مشرکین تو مر کھپ گئے. یہ 1400 سال پہلے جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ایمان پر قائم دائم رہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرو، اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، اس کے پیارے رسول کا، اس کی احادیث کا، ان کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان نا ہنجاروں کی مجلس اور محفل کے قریب بھی پھٹکنا تم نے کبھی گوارا مت کرنا، ورنہ تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائے گے. اور یہ اس صورت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس صورت کے اندر اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ناہنجار اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اس کے علماء کرام کا، اس کی شریعت کو سنبھالنے والے بزرگان دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اگر تم روک نہیں سکتے تب یہ معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی طاقت و قوت سے نوازا ہے کہ تم اس کا منہ توڑ سکتے ہو کہ ابے بدبخت، تیری مجال کہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی اول فول بک رہا ہے، تیری مجال میں کہ تو رسول اللہ کی پاکیزہ احادیث اور سنتوں کے بارے میں اپنی رائے زنی کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی قوت سے نوازا ہے تو تم اس کا منہ توڑ دو. اس صورت کے بالکل آخر کے اندر، آخر سے پہلے والے سیکنڈ اینڈ لاسٹ کے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوامر کا تذکرہ فرمایا. اوامر سے مراد جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروکاری کا، ان کی اتباع کرنے کا، فالو کرنے کا حکم دیا، ان کو کہا جاتا ہے اوامر. وہ چیزیں کہ جن کا فالو کرنا، جن کو مان کر دینا اور ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے نواہی، یعنی وہ احکامات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کا نہیں بلکہ ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اور اوامر جو فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے نواہی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا. وہ جو شروع میں آپ کو بتایا نا کہ یہ مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال قرار دیا اور کچھ جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیا. اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کی پیک اور فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی تو اس میں سے ایک حصہ اپنے پیٹ پوجن کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، ایک حصہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک حصہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے. تو جو حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہوا ہے تو وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، کلاشوں کو، مجبوروں پر خرچ کیا کرتے تھے. اور جو دیوی دیوتاؤں کے لیے ہے تو وہ مندروں میں ان کے جو مہنت سنت ہوا کرتے تھے ان پر، اور مندروں کے جو مجاور ہوا کرتے تھے ان پر خرچ کیا کرتے تھے. تو یعنی انہوں نے غیر اللہ کے لیے بھی نامزد کیا ہوا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے جو مویشی اور جن چوپایوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے وہ مویشیوں، ہاں ایک معاملہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو انہوں نے چھوڑ دیا. ان جانوروں کے الگ الگ نام بھی قرآن مجید نے ذکر کیے، لا صائبہ ولا وصیلۃ ولا حام ولا بحیرہ. تو یہ الگ الگ جانوروں کے نام بھی ہیں. تو کہتے تھے کہ ان کو ہم نے کیا کر دیا، دیوی دیوتاؤں کے نام چھوڑ دیا ہے نا، تو اب ہم ان پر سواری بھی نہیں کر سکتے، ان پر بوجھ بھی نہیں لاد سکتے، ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، نہ ان کے دودھ سے نہ ان کے گوشت سے. بس ان کو اس طرح چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی انہوں نے غیر اللہ کے نامزد کیا، یہ تو بالکل حرام معاملہ ہے، لیکن ان کے نہ دودھ سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور نہ ان کے گوشت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانور کو حرام ٹھہرانے والے ہوتے کون ہو؟ ایک تو یہ معاملہ کیا. اور کچھ جانوروں اور چوپایوں کے بارے میں یہ معاملہ کیا خالصۃ لذکورنا، کہ بس اس کو بس جینٹس استعمال کر سکتے ہیں اور ہماری لیڈیز اس کو استعمال نہیں کر سکتی، نہ ان کا دودھ پی سکتی ہے نہ ان کا گوشت کھا سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو تم حرام قرار دو۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ حرام کیا ہے، آؤ تو صحیح۔ تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو تم نے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو شریک کیا ہوا ہے، یہ شرک جو ہے یہ سب سے پہلے حرام ہے۔ شرک کو تو تم حرام نہیں مان رہے، اور دوسری حلال کردہ چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا حرام ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اگر تم کو مان کر دینا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو۔ اور اس کے بعد میں کنٹینیوٹی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے چند اور چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یہ ناہنجار یہ بھی کیا کرتے تھے کہ تنگ دستی کے، مفلسی کے، بیچارگی کے، قلاشی کے ڈر سے کیا کرتے تھے، اپنی پیدا شدہ جائز اولاد کو فنا کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا تو آج بھی کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ عقل کنواں کے آس پاس آدیواسی برادری ہے، ان کے بارے میں ہم نے اس وقت تو سنا تھا 2005 کے اندر جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے، کہ ان کو کئی لوگوں نے اپنی سگی اولاد کو ان کا گلا گھونٹ کر یا موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے زمانہ جاہلیت کی، کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قبر میں دفنا دیا کرتے تھے۔ وہ تو سنگ دلی اس وقت تھی، آج بھی اس طرح ہے۔ اور آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ ملے گا آپ کو، ہمارے محلے کے اندر کچھ ملیں گے آپ کو۔ خدا نہ کرے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے اندر ملوث ہو جائے۔ کس طرح سے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں میں۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کے خوف سے، اور کیا ہے جی، غربت کے اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، تم کو کس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو گئی تو میں پہلے اکیلا تھا تو میرا پیٹ پالنا میرے لیے دشوار تھا، 2 ہاتھ کے 4 ہاتھ ہو گئے، ٹیک والی بھی آ گئی، ہاں جی قبول ہے، تو قبول ہے کے بعد میں صرف قبول ہے نا، اس کی باڈی قبول نہیں ہے بیٹا، آلو بھی قبول ہے، پیاز بھی قبول ہے، دال بھی قبول ہے، تور کی دال، مسور کی دال، کھچڑی، تو 2 ہاتھ کے 4 ہاتھ ہو گئے تو وہ اس کا سب قبول کرنا پڑے گا، کپڑے لتے، رہائش وغیرہ، اچھا برا سبھی قبول کرنا پڑے گا۔ اب اس کے آنگ میں آ گئی، بڑی اس کو آ گئی کہ یار میں پہلے 200 روپے روز کماتا تھا، آج بھی 200 روپے روز ہے، 2 ہاتھ کے 4 ہاتھ ہو گئے، تو ہم دونوں کے پیٹ نہیں پالے جاتا۔ اب یہ جو ٹنگو دنیا کے اندر آئے گا، یہ جو ٹلو دنیا کے اندر آئے گا، تو یہ تو کیا کرے گا، انٹرفیئر کرے گا ہماری زندگی کے اندر، تو اتنی میری 200 روپے کی کمائی کے اندر تو گزارا نہیں ہو سکے گا، تو اس کو دنیا کے اندر آنے مت دو۔ یہ اگر آ گیا تو یہ کیا کرتے تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے۔ تو گزارا کہاں سے ہوگا؟ تو وہ ذہنیت، جو مینٹلٹی اس وقت تھی، آج بھی وہ تھوڑا مہذب انداز کے اندر، بڑے مثقف انداز کے اندر، وائٹ کالر کے اندر ہماری آج بھی اس سماج سوسائٹی کے اندر پنپ رہی ہے۔ کس طرح سے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے کیا کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی والد کو، شوہر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، عورت کہتی ہے حمل قرار پا گیا، 2 مہینے کا حمل ہوا، 2.5 مہینے کا حمل ہوا، یا پہلے مہینہ چل رہا ہے، چیک اپ کروایا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو کہتے نہیں ہم کو بچہ نہیں چاہیے، ابھی تھوڑی موج مستی کرنا ہے۔ موج مستی، سمجھ رہے ہیں موج مستی کا معاملہ؟ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ مناسب نہیں لگتے معاملات، کہ نہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، ہم میاں بیوی کی زندگی اجرا تو تھوڑا گل چھرے اڑانے دو، ابھی تو آئی ہے یہ، تو ذرا 5 سال کے بعد میں، 10 سال کے بعد میں اولاد تو کیا کبھی بھی پیدا کرنا ہی ہے، آج اولاد آئیں گی تو ہم دونوں کے بیچ میں کیا ہوں گے، اولاد انٹرفیئر کرے گی، تو نہیں، چلو اولاد نہیں چاہیے، وہ کیا کرایا جاتا ہے، اسقاط حمل کروا دیا جاتا ہے، جی حمل ساقط کروا دو میڈم صاحبہ، تو کہتے ہیں نہیں بھائی قانون جرم ہے، یہ تو گورنمنٹ پولیس کو پتہ چلے گا ہم اریسٹ ہو جائیں گے، یہ لفافہ لو نا، لفافہ کس دن کام میں آئے گا، 10,000 کا لفافہ تھما دیے ڈاکٹرنی صاحبہ کو، اور اس نے کیا ہے تھیٹر کے اندر لے جا کر تو ایبروشن کروا دی، حمل ساقط کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کے خوف سے، غریبی کے ڈر کے مارے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ اولاد کو وہ تو قتل کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد میں، اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا حاجی، نمازی، قاری کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ یہ اولاد دنیا کے اندر پیدا ہونے والی تھی، حمل کو کیا قرار دیا، ساقط قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اولاد کے قتل کے بارے میں ایسے لوگوں سے پوچھے گا، آپ اس کو اتنا لائٹلی اور ہلکا مت لیجئے کہ دنیا کے اندر تو آیا نہیں، تو جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا، حمل ساقط کرا دیا، نہیں، اس کے اندر روح پڑ چکی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جان کو، معصوم جان کو دنیا کے اندر آنا ہے، اس معصوم جان کا گلا گھونٹنے والے تم کون ہوتے ہو بے؟ تمہاری بیوی کون ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کے اندر آنے سے روکو؟ تم دنیا کے اندر آ گئے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، شادی کر رہے ہو، گلچھرے اڑا رہے ہو، بیوی کے ساتھ میں سارے معاملات کر رہے ہو، اور جب وہ معاملہ کرنے کے چکر کے اندر جب اولاد پیدا ہو رہی ہے تو تم نے کیا کر دیا؟ ایبروشن کروا دیا، حمل ساقط کروا دیا۔ ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ برتھ کنٹرول کا ایک اصطلاح اور لفظ آپ نے سنا ہوگا، برتھ کنٹرول، کہ بھائی بچے دو ہی اچھے، ہم دو، ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں اور دو کے بعد کبھی نہیں، یہ معاملے اور یہ نعرے بھی چلتے ہیں، ہم دو، ہمارے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے تو کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے حدیث سنی ہے، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ جب تم کسی لڑکی کو چوز کرو، رشتے کے لیے پیغام دو، تو ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بناؤ کہ جو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو، اور ایسی لڑکی کو اپنے بیاہ کے اندر لاؤ کہ جو بکثرت اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہے، 2026 کے اندر ایک میسج بھیجا السلام علیکم، تو ادھر سے وعلیکم السلام کے ساتھ اور میری جان کیسے ہو یہ میسج بھی آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اور میری جان کیسی ہے، تو یہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہے، پتہ تو چل گیا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی جو جان ہے تمہاری، تو یہ کثرت سے اولاد پیدا کرنے والی ہے؟ علماء کرام نے فرمایا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا، کہ اس کی ماں کو دیکھا جائے گا کہ اس کی ماں کے کتنی اولاد ہے۔ اس کی ماں کے اگر 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، تو اندازہ لگا لے گا کہ نہیں، اس کے ڈی این اے کے اندر وہ قوت اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت سے اولاد پیدا کرنے کی قوت اور طاقت سے نوازا ہے، کہ اس کی ماں کی 8 اولاد ہے، اس کی دادی کو دیکھو، اس کی نانی کو دیکھو، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا کہ کثرت سے اولاد ہوتی ہے ان کی، ہے نا۔ اور جہاں پر تم دیکھو کہ ایک ہی اولاد ہے، بس 2 اولاد کے بعد میں ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور پھر اس کے بعد میں کتنا بھی علاج معالجہ کرایا تو یہ اولاد نہیں ہوئی، تو نہیں، وہاں پر اگر چاہو تو کر بھی سکتے ہو، لیکن حضور نے فرمایا کہ جہاں پر تم ایسی خاتون کو دیکھو کہ وہ اولاد زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ایسی لڑکی کو ترجیح دو کہ جو زیادہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے حضور نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نبیوں کی صفیں لگے گی نا، تو میں تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا، تو جتنے زیادہ میرے امتی ہوگے اتنے زیادہ قیامت کے دن میرے امتیوں کی تعداد بھی ہوگی۔ مکاثرن، میں امتیوں کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا، حضور نے فرمایا۔ تو یہ برتھ کنٹرول یہ مسلمانوں کی مینٹلٹی نہیں ہے، برتھ کنٹرول یہ غیروں کا دیا ہوا، عیسائیوں کا دیا ہوا، یہودیوں کا دیا ہوا کلچر ہے، اس سے اسلامی کلچر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سوائے چند مجبوریوں کے، مجبوری کیا بن سکتی ہے کہ پہلی اولاد پیدا ہوئی سیزر سے، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اتنے سال کے اندر تم اولاد پیدا کر رہے ہو تو زچہ کو بھی اور بچے کو بھی جان کا اندیشہ لاحق ہے، تو ڈاکٹر صاحب کتنے سال کے اندر کتنے سال کا ڈیوریشن ہونا چاہیے اولاد؟ تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کم سے کم تم کو 3 سال کا گیپ رکھنا پڑے گا دوسرا بچہ اور پہلے بچے کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اگر آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کو اتنا وقفہ رکھنا پڑے گا جان کے اندیشے کے پیش نظر کہ سیزر کا معاملہ ہے، اب لیڈیز کیا ہے، بالکل کمزور ہو گئی، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، یا اگر اس پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اگر بچہ دنیا کے اندر آیا تو وہ اتنی زیادہ لاغر ہو جائے گی، اتنی زیادہ کمزور ہو جائے گی، اس کے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اب اگر تم کیا کر سکتے ہو، پروٹیکشن یوز کر سکتے ہو۔ پروٹیکشن یوز کرنے کا مطلب سمجھ رہے بھیا؟ پروٹیکشن کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، تو اس موقع پر تم کیا کر سکتے ہو، عزل بھی کر سکتے ہو۔ ایک چیز زمانہ جاہلیت کے اندر اور آج تک بھی، جب تک کہ اس طرح کے آلات اور پروٹیکشن یوز کرنے کے لیے چیزیں نہیں آئی تھی دنیا کے اندر، تو لوگ کیا کرتے تھے، عزل کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ عزل کیا چیز ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں فزیکل ریلیشن بنائے ہوئے ہیں، اور جب آپ ڈسچارج ہونے والے ہیں، آپ کو انزال ہونے والا ہے، قطرات منی نکل کر باہر آنے والے ہیں، تو بیوی سے فوراً علیحدہ ہو جایا کرتا تھا انسان کہ کہیں یہ میرے سمن اور قطرات اور ڈی این اے اگر اندر چلے گئے اور حمل قرار پا گیا تو مجھے تو اولاد نہیں چاہیے۔ تو کیا کیا کرتا تھا انسان، عزل کیا کرتا تھا، بیوی سے علیحدہ ہو کر جدا ہو جایا کرتا تھا، اور باہر کیا کرتا تھا، ڈسچارج ہوا کرتا تھا۔ یہ ڈسچارج ہونا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، سوائے چند مجبوریوں اور چند عذر کے، باقی اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ ایبروشن کرواتے ہیں، پروٹیکشن یوز کرتے ہیں اور برتھ کنٹرول کے ذریعے سے ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں، تو یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ تو جتنی اولاد کو آپ پروٹیکشن کے ذریعے سے یا حمل ساقط کروا کر ان کا گلا گھونٹ رہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت مجرم بلکہ قاتل اور مرڈرر کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور ایسے تمام
ماؤں اور باپوں سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے کس بیس پر اس اولاد کو قتل کیا تھا اور نالی میں بہایا تھا، حمل ساقط کروایا تھا، آج جواب دو۔ تو کیا جواب بن پڑے گا؟ اس وقت تو کوئی جواب نہیں ہوگا، اور قاتل اور مرڈرر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈکلیئر ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔